ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش معاشی مسائل اور اس کے لیے جو ٹیم ہم نے مرتب کی ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے. پچھلے دنوں کے اندر بہت شور شرابہ ہوتا رہا کہ جناب پاکستان کے اندر اکنامک ایڈوائزری کونسل کے نئے ممبر بن گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یقین کریں بڑے صبر سے خود کو روکے بیٹھا ہوں. کوئی تنقید کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، کوئی تنقید نہیں کروں گا، 100 دن کا وقت پورا دوں گا. لیکن حکومت بھی غلطیاں ایسی کر رہی ہے کہ مجبور کر رہی ہے کہ 100 دن سے پہلے ان پر تنقید شروع ہو جائے. سیاسی مسائل تو ان کی اپنی جگہ ہیں، لیکن معاشی طور پر بھی وہ حالات کو بہتر کرنے میں میرا نہیں خیال کامیاب ہوں گے اگر وہ یہی روایت اپنائیں گے. انفارچونیٹلی بگسٹ پرابلم یہی رہا ہے کہ ابھی تک اکنامک ٹیم کے جو کی ممبرز ہیں ان کے متعلق ایک خاص رائے کا ہے. نئے پاکستان کی بات ہوئی، یوتھ کی بات ہوئی. انفارچونیٹلی یوتھ کی بات ہوئی، لیکن یوتھ لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر مجھے دکھائی نہیں دی، نہ ہی اکانومی کے اندر، نہ ہی فائنینس کے اندر، نہ ہی کسی اور جگہ. سارے پرانے چہرے، ہاں چند نئے بھی، لیکن ان میں بھی عموماً جن لوگوں کے خیالات میں کہہ سکتا ہوں کہ مین سٹریم خیالات سے تصادم رکھتے ہیں، صحیح ہوں یا غلط ہوں ایک علیحدہ بات ہے. خیر ریزلٹس آر یٹ ٹو بی سین. اوکے گیو دیم 100 days. لیکن یہ تو ہم بتاتے چلیں نا کہ خبر کیا ہے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. خبر کے متعلق ان سے بات کروں گا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، ٹیم کے ممبران کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. فاضل ممبران میں آئی بی اے کے ڈین ڈائریکٹر ڈاکٹر فروخ اقبال، چلو یہ تو مانتے ڈائنامک سے آدمی ہیں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر کام کیا ہوا انہوں نے. ڈاکٹر اشفاق حسن، یہ اگین میرے خیال سے ڈین ہیں نسٹ کے، ہمارے پروگرام کے اندر بہرا تشریف لاتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، شامل گفتگو ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہوگا مشرف دور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مشیران کے اندر جو ہیں وہ سر فہرست سمجھے جاتے تھے مشرف دور کے اندر. ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب، غالباً ان سے میں واقف نہیں ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے استاد رہے ہیں ماضی کے اندر. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، وہ پہلے نون حکومت کے، ابھی اس طرف کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں شادی میں جاتے ہیں، دولہے والے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دلہن کی طرف سے آئے ہیں، دلہن والے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دولہے کی طرف سے آئے ہیں. خیر میں کچھ کہوں گا نہیں. ہی از ویری ایبل. دیکھ بھی رہے ہوں گے پروگرام، ہمارے پروگرام کے اندر بھی آتے ہیں بارہ. لیکن یہ میں بتا دوں نون کے ساتھ بھی وہ اتنے ہی زیادہ متحرک اور جڑے ہوئے تھے جتنے وہ اب جڑے ہوئے ہیں، اور جتنی تصویریں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لگا رہے ہیں، میرے خیال سے اس سے پہلے تصویریں ان کی دوسرے نون کے حکومتی عہدیداران کے ساتھ بھی تھے. سوری فار اف اینی ون فیلز بیڈ اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر اسد زمان صاحب، میری ان کے بارے میں اپنی رائے ہے. پائٹ کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی ایک روایتی سوچ اور فکر ہے. بے شک وہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آئی وی لیگ یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن غالباً وہ اس تعلیم سے زیادہ متاثر نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اب سوچ میں کیا تبدیلی آئے گی. ڈاکٹر نوید حامد صاحب، میں ان سے نہیں واقف لیکن غالباً آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے استاد رہے ہیں یا آپ ان سے واقف رہے ہیں. سب کے بارے میں سلیم رضا صاحب جو کہ سابق جو صدر رہے نیشنل بینک کے، علی رضا صاحب ان کے بھائی ہیں اور اسٹیٹ بینک کے بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے. اور یہ میں کہوں گا کہ اسی دور میں رہے جب بھائی میرے خیال سے غالباً صدر تھا نیشنل بینک کا. ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. بٹ ہی از اے ویری نالجیبل، کیپیبل، بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک، ویری ویل ڈریسڈ اور بڑے امیکولیٹ اپنی کنورسیشن کے اندر. لیکن ریگولیٹر کو ہیڈ کر سکتے تھے، یہ میری کہا. ثاقب شیرانی صاحب ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، بہت ساری پوزیشنز ان کے پاس رہی ہیں. ڈاکٹر عاطف میاں صاحب جن کو آج کل بہت زیادہ میرے خیال متنازع وجہ سے یاد کیا جا رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کی رائے کے متعلق میں ان سے بات کروں گا. بین الاقوامی اسکالر ہیں. ڈاکٹر عاصم اعجاز خواجہ صاحب، اگین آئی وی لیگ، اور یہ میں کہوں گا کہ ان کا اور عاطف صاحب کا آپس میں کمیونیکیشن بھی کافی رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں. ڈاکٹر عمران رسول صاحب، ان سے میں واقف نہیں ہوں، شجاعت صاحب واقف ہوں گے، ان سے ہم بات کر لیں گے. جن لوگوں کے بارے میں پتہ تھا ان کا مختصر میں نے بتا دیا. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اب یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل تیار ہو گئی جس میں اکثریتی چہرے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، باقی وہ سرکاری ہیں، سیکریٹری خزانہ، یہ وہ خانہ پوری، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے. کیسی لگ رہی ٹیم آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ مجھے اب ٹائم دیجیے گا بولنے کا ذرا،
کیونکہ آپ نے سوال لے لیں 100 دن ان کو دے دیے ہیں، 100 دن ان کو دے دیے ہیں، آپ بھی ٹائم لے لیں۔ یہ جو لوگ آپ نے بتائیں اس میں بالکل بجائے کہ تقریباً کچھ 3 سے 4 لوگ جو ہیں مشرف کے اکنامک ایڈوائزر رہے ہیں، 2 سے 3 لوگ جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، اعجاز نبی صاحب بھی جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے ایڈوائزر تھے، اور اس میں عابد سلیری صاحب تو احسن اقبال صاحب کی ایک بڑی سپیچ کنٹروورشل ہو گئی تھی، یہ انہی کے فورم سے کی گئی تھی۔ اور آپ نے جیسے بتایا، اور سارے کے سارے جو یہ اکانومسٹ ہیں آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں یا کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، چند ایک جو اس میں سے زیادہ تر لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ڈیفینیٹلی ہمیں نہ جانتے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی قابلیت کے بارے میں اور ان کی نالج کے حوالے سے، ان کے خیالات کے حوالے سے، اسکول آف تھاٹ کس اکنامک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کافی حد تک میں ان سے آگاہ ہوں تھوڑا بہت۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پاکستان میں، بلکہ نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں یہ لیڈنگ اکانومسٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ پرانے مشرف کے بھی ایڈوائزرز تھے، جو کہ نواز شریف صاحب کے بھی ایڈوائزرز تھے، یا اس سے پہلے بھی تھے۔ تو کیا تبدیلی کیا آئی ہے؟ تو پہلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آئی وی لیگ سے یا جو بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی قابلیت کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں کی جو اکنامک پالیسی میکنگ ہے وہ ورلڈ لیول پہ لوگ اس کو ریکگنائز کر چکے ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی پالیسی جو ہیں بہت ساری دنیا کے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے جو بھی اکانومسٹ ہوں۔ اب سوال میں نے آپ کو کہا نا مجھے پوری بات پوری کرنے دیجیے گا، میں آپ کو آگے، اب مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے پاکستان کی جو پالیسی بنائی وہ صحیح نہیں تھی؟ وہ درست پالیسی تھی۔ علی ناصر صاحب اور میرے دیکھنے والے پاکستانیوں، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کیبنٹ کے ایڈوائزرز ہیں، یہ پالیسیز بھی صحیح بناتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ منجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کی بنائی ہوئی پالیسیز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں کی جاتی، ان کی بنائی ہوئی پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیو نہیں رہتی، جس کی وجہ سے پاکستان میں پرابلمز آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ایکسپرٹ ہیں، یہ تو ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ تو جو بھی اکنامک ایڈوائزری کے لیے اپنی سروسز کے لیے ہمیشہ آئیں گے، اپنے ملک کے لیے آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی یہ مشرف کے ساتھ تھا، پولیٹیکل ایفیلیشنز ان کی جو بھی ہو، بلکہ میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوگی، یہ لوگ ایکسپرٹس ہیں، اور یہ جس بھی گورنمنٹ میں آئیں گے اپنے ملک کے مفاد کے لیے بہتر پالیسی میکنگ کریں گے۔ اب جو پالیسی میکنگ کی ہے، اب اگر آپ نے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کی تو پھر ان میں اس ٹیم کا کیا قصور ہے؟ لیننگز بتائیں۔ لیننگز میرے خیال سے ہیں لبرل اور پرو ویسٹ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں دو ہیں، مجھے بھی بات مکمل کرنا ہے نا۔ دیکھیں یا تو لبرل پرو ویسٹ ہوتے ہیں، یا پھر ہوتے ہیں لیفٹیرین، تھوڑا سا جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیجیے۔ ہاں، تو اب یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان کی لیننگ کس طرف ہے۔ اچھا، اس میں اسی سے مجھے پتہ لگ جائے گا آگے ہونے کیا بات۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں، ایک نام اس میں اور ایڈ ہونا چاہیے تھا جو میری ذاتی رائے ہوا ہے، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، جو کہ بڑا گہری ان کی اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور بڑے اچھی انہوں نے گورنمنٹ کو تجاویز دی ہیں۔ ان کا نام شاید مس ہو گیا، باقی سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے پرومیننٹ ہیں۔ ان کے ڈیفینیٹلی یہ ان کے جو موسٹ آف دیم ہے، ایکسیپٹ فار ڈاکٹر اسد زمان یا ایک دو اور لوگ ہیں، ان کا جو یہ زیادہ تر کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کے، یا آپ سمجھ لیں کہ پرو کیپٹلسٹ ہیں کسی حد تک۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ 100% معیشت بالکل جو ہے they are at least they are not completely toward the Marxism philosophy کو 100% نہیں کرتے، اور جو دنیا میں ابھی جو ہماری جو اکنامک چل رہا ہے نظام، میرے خیال میں اس میں یہی کوئی مکسڈ اکانومی ٹائپ کا چل رہا ہے، جو کہ یہ لوگ اس معاشی نظام کے حامی ہیں، بالکل سوچ کے حامل ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی میکنگ ہے اور ان کے جو نظریات ہیں اور ان کی جو اوورآل سوچ ہے پاکستان کے میگا پروجیکٹ سے لے کے اوورآل پاکستان کی پالیسی کے بارے میں، اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں، پاکستان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے، تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے جو بھی اکنامک میگا پروجیکٹس ہیں اس سے، مجھے پتہ ہے آپ نے سوال لے کے آنا ہے، میں اسی لیے پہلے سے ہی اس کو تھوڑا ڈیفیوز کر رہا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے جو بھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، یہ جیسے سی پیک وغیرہ ہو گیا، اس کے بارے میں مثبت ہے۔ لیکن ہاں، اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں اس کی ڈیلز صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی۔ وہ آپ سوال کریں گے تو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک پر جاؤں گا، لیکن بریک پر سے واپس آنے کے بعد میں عاطف میاں صاحب کی آبزرویشن بتاؤں گا سی پیک کے متعلق، وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ ای اے سی کے ایک ممبر ہیں
اور آئی وی لیگ ایجوکیٹڈ ہیں اور آج کل ان کی بڑی بازگشت ہے ان کے نام کی، اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی کیا رائے ہے اور باقی سب کا کیا حلقہ احباب یا حلقہ اثر ہے۔ لیٹس ٹیک شارٹ بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے، بات ہم اسی بارے میں کر رہے ہیں کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تو کوئی بڑا تیر نہ مارا، ان لوگوں کو رکھ لیا اکثریتی جو پہلے سے کافی حکومتوں میں کام کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب اچھے فارمولے دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہو پایا، ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قصور تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اکانومسٹ وہ جانا جاتا ہے جس کی کہیں بھی باتوں پر عمل ہو، یا اس کی حیات میں یعنی اس کی زندگی کے دوران یا اس کے بعد بھی۔ انفارچونیٹلی تعریف زندگی کے دوران یا بعد میں ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک بہت ہی مشہور سائنسدان ہے جنہوں نے شاید کارل مارکس سے زیادہ لیفٹسٹ تھیوری کے اوپر کام کیا اور جسے کمیونزم کے اوپر کام کیا، ان کا نام ہے فریڈرک اینگلز، لیکن افسوس کے ساتھ نہ تو ان کی زندگی میں نہ زندگی کے بعد ان کو زیادہ یاد کیا گیا۔ برا نہ مانیے گا، تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گی گفتگو، لیکن بات یہ نہیں ہوتی کہ کس نے کیا کیا اور عمل ہوا نہیں ہوا، بات یہ کہ نام کس کا ہوا۔ تو ایم یہ کہ یہ لوگ آپ نے جو مجھے لسٹ بتائی ہے، بولا ہے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کیے، یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا پہلے سے موجود نہیں ہے اس وقت؟ سب کسی نہ کسی حلقہ اختیار کو ابھی بھی چلا رہے ہیں آگے، ایک مائنڈ سیٹ کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یا یہ کوئی ایکسنٹرک قسم کے گھر بیٹھے لوگ تو نہیں ہیں؟ یہ تو سب اپنی روزی روٹی تو چلا رہے ہیں نا پہلے سے، تو خاص کیا ہے، نیا کیا ہے مجھے بتائیں۔ دیکھیں نیا بتاؤ نا، آپ نیا بول رہے ہیں، آپ نے ان پہ تنقید نہیں کر رہا، آپ نے جو کہا ہے اس حساب سے آپ لاجک پریزنٹ کریں۔ اچھا دیکھیں، ایک بات جو بڑی کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ اب آپ یہ کہیں کہ جی نیا کیا ہے یا نام ہونا چاہیے، نام نہیں، یہ اکنامک پالیسی میکنگ کوئی نام کی چیز نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں جن کو ہماری قوم اکثر مکس کر دیتی ہے، بلکہ تین چیزیں، شاید آپ اس پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ پالیسی میکنگ، کمپیٹنسی، حب الوطنی ایک چیز ہے، ایک بندے کی ریلیجس ایفیلیشن ہے وہ الگ چیز ہے، اس بندے کی کہی ہوئی باتوں پہ، پلاننگ پہ کس حد تک کام ہوتا ہے یہ الگ چیز ہے۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کا حصہ ہیں، یہ کس حد تک اچھے مشورے دیں گے یا ماضی میں انہوں نے کس حد تک اچھے مشورے یا تجاویز دیں، تو اب اس کی ایگزیکیوشن ہوئی یا نہ ہوئی یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ نہیں اس کو کروا سکتے، یہ جو ایک دوسرا پورا ایڈمنسٹریٹو فریم ورک ہے وہ اس کو کروائے گا۔ ماضی میں اگر آپ ان کی اکنامک پالیسیز کو دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، تو مجھے تو اس میں کوئی خراب کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا ہے۔ ٹیکنوکریٹس کی پوری ٹیم کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیس عبدالرزاق داؤد صاحب، کیونکہ ہی از سیپریٹ، دیکھیں وہ ایک سیپریٹ جانرا ہیں، وہ تو ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہے۔ ایک اور بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر اہم عہدے پہ فائز رہے جناب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، ہو سکتا ہے پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری باتوں کا برا بھی مان جائیں، مشیر کفایت شعاری، ان کی کتاب بھی آئی تھی، میں بڑا متاثر ہوا تھا جب یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہی بنے تھے، ایلیٹسٹ اسٹیٹ کے متعلق انہوں نے لکھا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کیا گورنر اسٹیٹ بینک بننے کے بعد فیول کم لیا کیا بطور گورنر اسٹیٹ بینک؟ اپنے پرکس کم کر دیے؟ نہیں، آسٹیریٹی کا کام مظاہرہ کیا، اپنے اسٹاف کی تنخواہیں کم کر دی۔ آج بھی اسٹیٹ بینک از ون آف دا بیسٹ اور گڈ پے ماسٹرز، دے ہیو ون آف دا ہائیسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پے اسکیلز بائی پاکستان اسٹینڈرڈز۔ اور کون سی آسٹیریٹی بھائی جان، چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے، دفتر چھوٹا کر لیا، آدھا کر لیا، گاڑی چھوٹی لے لی۔ شجاعت صاحب آج میں بھی بڑی گوگلی بالنگ کراؤں گا۔ کفایت شعاری تب نہیں ہوتی، کفایت شعاری تب ہوتی ہے جب بندے کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ سر میں آپ کو بتا دوں، میں بھی ٹیبل لاک کر دیتا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، سوال یہ ہے ہو سکتا ہے انہوں نے گاڑی کا فیول کم لیا، ہو سکتا ہے چھوٹی گاڑی لیا، نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے چھوٹی گاڑی لیا، میں ٹی وی پر ان سے معافی مانگ لوں گا۔ دیکھیں آپ کفایت شعاری تب بہت اچھی لگتی ہے، واہ واہ۔ آپ یہ دیکھیں آپ نے بالکل جو سٹینڈرڈ کسی بندے کی پرفارمنس کا ہے وہ آپ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے، اس بندے نے کیا یا نہیں کیا ایز اے سٹیزن تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایز اے اکنامک ایڈوائزر
ایز اے مشیر کفایت شعاری، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود آپ یہ دیکھیں گے اس اس کے معنی یہ ہے مشیر سادگی، اس کو ہم کفایت شعاری کہہ لیں. آپ دیکھیں گے سادگی تو کتنی سادہ زندگی گزاری بطور. آپ مجھے بتائیں نا، کیا انہوں نے گاڑی واپس کر دی؟ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو کہا جاؤ گاڑی میں نہیں لیتا، میں چھوٹی گاڑی لوں گا 800 cc. سر ایسے نہیں ہوتا. پھر جنیجو کی طرح کرو نا، پھر جنیجہ کی طرح کرو کفایت شعاری، خود بھی چھوٹی یہ گاڑی آپ میں. نے بالکل جو ہے وہ ایک عجیب و غریب سا ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا. میں نے تو ایک آدمی کا نام لیا تو آپ پریشان ہو گئے. بتائیں کہ کسی ایک بندے نے پوری کرپشن کہاں پہ کی، اس نے کوئی ایکسیسولی کہاں پہ یوز کیا؟ جو چیزیں آ رہی تھی، بہرحال میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، واٹ ایور ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. لیٹس لک فارورڈ. آپ آگے دیکھیں، ٹھیک ہے جی. ابھی آپ ان کو انالیسس کریں کہ ان کی جو پالیسی میکنگز ہیں وہ کیسی ہیں اور وہ خود اس پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں. دوسرا جو اکنامک ایڈوائزری کی بات ہے، آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ دوسری ڈائریکشن میں تو لے کے جاؤں گا. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب پلیز، یہ آپ لوگ پی ایچ ڈی ہیں، ان کی اکنامک پالیسیز پہ آپ دیکھیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ فلان کا یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ذہین لوگ ہیں، یہ سارے لوگ بہت ذہین ہیں. میں آپ کے ساتھ ابھی پورے پاکستان میں جا کر سروے کر لیتا ہوں. سب سے بڑا اکنامک ڈیسیجن اس ملک کے اندر بیٹی کی شادی اور بیٹے کی تعلیم ہے. کیا آج تک کوئی ریسرچ پیپر اس چیز پر لکھا گیا ہے کہ بیٹی کے جہیز میں کتنے بلین ڈالر اس ملک کے خرچ ہوتے ہیں اور بیٹی کی شادی میں؟ ہزاروں ہے. سر کدھر ہیں ان کے؟ دکھائیں نا مجھے، ان کے دکھائیں. ہزاروں کیا، وہ تو میں لڑکی کے باپ سے کہتا ہوں، وہ آپ کو ہزاروں پیج لکھ کے بتا دے گا کہ اس نے زندگی میں کیسے کیسے مشکلات فیس کی. اکنامکس کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی، میں نے کچھ نہیں پڑھا. باتیں یہ دیکھیں، آدمی کی بات کریں، یہ دیکھنے والے عام لوگ ہیں. ایگزیکیوشنز کی بات ہے، ایگزیکیوشن کی بات ہے. یہ ریسرچ پیپرز ہزاروں ہیں اس میں. میں آپ کو ہزاروں جرنلز کے نام گنوا سکتا ہوں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. پرابلم آ رہی ہے آپ کی امپلیمنٹیشن پہ. ہم سب لوگ میڈیا میں اس کو مس ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. بھائی امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. یہ پالیسی میکنگ صحیح کر رہے ہیں، یہ پالیسی میکنگ ان کے پورے ٹریک ریکارڈز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے بندہ ایسے امپلانٹ کر دیا. اور یہ جتنے لوگ ہیں کم سے کم اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں ہر ایک بندے کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور اس نے کام کیا ہے. اب آپ فوکس کریں گے یہ جو پالیسی بنائیں گے اس پہ ایگزیکیوشن کس حد تک ہوگی. یہ آپ کو دیکھنے کی بات ہے. یہ بات آدھی ادھوری رہ جائے گی. آگے چل کے دوبارہ اسی پر گفتگو ہوگی. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب آپ کو دوبارہ آنا اور اس لسٹ کو مکمل کرنا پڑے گا. ابھی تو صرف ایک نام ڈسکس ہوا ہے. ناظرین we've run out of time. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.